شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ ہم نے چوتھا روزہ بھی مکمل کر لیا ہے اور 5ویں تراویح بھی مکمل کر لی ہے. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں ان عبادتوں کا موقع دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی طرح اپنی مہربانی سے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. آمین. معزز سامعین، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں 5ویں پارے میں، چیدہ مختصر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے اس پارے کی شروعات میں سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 36، جس میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے بھی حقوق بتائے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق بتائے ہیں. اور بندوں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے جو آج کل ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے لگا ہوں، اور وہ ہے پڑوسیوں کے حقوق. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی دونوں کا حق ہے. پڑوسیوں کے تعلق سے، پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے اتنی رہنمائی فرمائی ہے کہ شاید ہی کسی مذہب و کسی دھرم میں یہ باتیں ملتی ہوں. پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے آئیے چند ایک احادیث ہم سنتے ہیں. سب سے پہلی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 6015 ہے، 6015 میں حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے پڑوسیوں کے حقوق بتانے شروع کر دیے. اتنے حقوق بتائے، پڑوسیوں کی اتنی اہمیت بتائی کہ مجھے ایسا خیال گزرا، مجھے ایسا گمان ہوا کہ کہیں جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کو جائیداد میں حصے دار ہی نہ بنا دیں. اللہ اکبر. یعنی اتنی اہمیت اور اتنا حق کا پاس و لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پڑوسیوں کے بارے میں. اور آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ دوسری حدیث سنیے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے. حدیث کا نمبر 1944 ہے، 1944 میں یہ حدیث موجود ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحب. اللہ کی نظر میں سب سے بہترین دوست کون ہے؟ جو اپنے دوست کے لیے بہتر ہو. ایک ہوتا ہے ہماری نظر میں سب سے اچھا کون ہے، یہ معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بہترین کون ہے. وہ دوست اور وہ شخص سب سے بہتر ہے جو اپنے دوست کے لیے اچھا ہو. اچھا ہو کس اعتبار سے؟ شریعت کے معاملے میں، اس کو دین پر کاربند اور پابند بنانے کے معاملے میں، دین سے اسے ہٹنے اور گمراہ نہ دینے کے معاملے میں، اور اگر وہ دین سے دور جاتا رہے تو اس کو پکڑ کر کے دین کی طرف لانے کے معاملے میں. اس معاملے میں اللہ کے نزدیک وہی آدمی سب سے بہتر ہے جو اپنے بھائی کے، اپنے دوست کے لیے بہتر ہو. اور فرمایا وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ. اور اللہ کے نزدیک سب سے اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو. صرف دعویٰ کرنے سے نہیں کہ ہم پابند ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، قرآن حدیث کے پابند ہیں، ہمارا ایک ایک عمل قرآن حدیث کے مطابق ہے. صرف دعویٰ کرنا کافی نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہو جائیں، ہمارے پڑوسی ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھیں. آج کل ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے لڑتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا پڑوسی موقع ملنے پر ہمارے لیے لڑے، ہم سے نہ لڑے. ہم اس سے نہ لڑیں، اس کے لیے لڑیں موقع ملنے پر. لڑنا تو ویسے تو ہے ہی نہیں،
لیکن موقع ایسا آ جائے، حالات ایسے ہو جائیں تو پڑوسیوں کے لیے لڑنا چاہیے، پڑوسیوں سے نہیں لڑنا چاہیے۔ معزز سامعین، سب سے عظیم حدیث اب جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث پر ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اور آپ کہاں ہیں۔ یہ اتنی عجیب حدیث ہے، اللہ اکبر، کہ ہم نے اس کو بس سرسری پڑھ لیا ہے، سرسری سن لیا ہے، لیکن یہ حدیث اگر دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر کے سنیں گے تو ہمیں اپنے آپ پر افسوس ہوگا اور حیرت ہوگی اور افسوس ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 6018 ہے۔ فرماتے ہیں مختصر جامع حدیث، لیکن اس کا معنی بڑا گہرا ہے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ ایمانیات سے متعلق ہے، عقیدے سے متعلق ہے، اور دوسری طرف پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا لہج و طریقہ رکھنا، رویہ رکھنا، یہ اخلاق سے متعلق ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں رہا تو اس کے ایمان میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں، اور یہ اتنی کڑوی اور سچی حقیقت ہے، برسوں سے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، یہاں تک کہ ہم میں سے تو بعض ایسے بھی ہیں جن کو اپنے پڑوسیوں کا نام بھی نہیں معلوم۔ جو بھی آپسی کلش ہیں، جو بھی آپسی ناچاکیاں ہیں، ان کو ختم کریں اور پڑوسیوں کے ساتھ اپنا ہاتھ دوستی کا آگے بڑھائیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے بارے میں پوچھ گچھ رکھیں، معلومات رکھیں کہ میرا پڑوسی کس حال میں ہے، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں، کہیں اس کے حالات تو خراب نہیں، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے گھر میں کوئی مر چکا ہے، کیا حالات ہیں، ان بارے میں تمام تفصیلات ہمارے پاس ہونی چاہیے، تب جا کر کے اس حدیث کے ہم مصداق بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں ایسا بھی پڑوسی ہے، ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، ان کے بالکل بازو کا بغل کا حجرہ کمرہ خالی ہو گیا اور وہاں پر ایک آدمی آ کر کے رہنا چاہتا ہے۔ وہ جو عمارت ہے وہ کسی یہودی کی ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ تم یہاں پر رہنا چاہتے ہو تو تمہارا کرایہ جو ہے یہ 2000 دینار ہے یا 2000 درہم ہے، اس زمانے کا جو سکہ تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، سارے معاشرے میں، سارے شہر میں 1000 روپے کرایہ ہے اور تم 2000 مجھ سے لیتے ہو، اتنا مہنگا تو تمہارا گھر نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ ہاں میرے گھر کا کرایہ تو 1000 ہی ہے، لیکن 1000 روپے میں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی وجہ سے لے رہا ہوں، یہ اتنا اچھا آدمی ہے، میں اس کے ساتھ رہ چکا ہوں، اس کے گھر میں جو پکتا وہ میرے گھر میں آ جاتا، اس کے گھر کے بچے جو کھاتے پیتے، جو عید پہ پہنتے وہ میرے بچوں کو بھی مل جاتا، جو اس کے گھر میں اچھائیاں ہوتی وہ گھر میں میرے بھی ہوتی، اور میرے برے وقت میں یہ میرے گھر آ کر کے میری پوچھ تاچھ کرتا، میری بیمار پرسی کرتا، میرا حال چال پوچھتا، میرے بارے میں معلومات کرتا، یعنی مجھے آدھے سے زیادہ جو میرے مسائل ہیں حفاظت کو لے کر کے وہ مجھے اس کے پڑوس کی وجہ سے سارے کے سارے مسائل حل ہو گئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ایسا بھی کوئی پڑوسی ہے کہ جس کے پڑوس میں رہنے کے لیے کرایہ بڑھایا جائے؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ کوئی ہمارے بازو رہنا نہیں چاہتا، کوئی ہمارے گھروں میں رہنا نہیں چاہتا، کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی جو ہے فلاں مالک کے مکان اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ یا اس کے گھر پہ ہم کرائے سے رہ نہیں سکتے۔ آج ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی السلسلہ میں یعنی السلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور راوی حدیث سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث کا نمبر 1656 ہے، 1656 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ما تقولون فی الزنا، صحابہ زنا جو گناہ ہے
اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا حرمہ اللہ ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ، زنا تو حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یزنی بامرأۃ جارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن یزنی الرجل بعشرۃ نسوہ ایسر علیہ من ان یزنی بامرأۃ جارہ، فرماتے ہیں کہ زنا کوئی آدمی 10 مرتبہ زنا کر لے یہ ہلکا ہے اس سے کہ کوئی اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یعنی ایک آدمی جو 10 مرتبہ ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے اس کا گناہ ہلکا ہے، اور وہی گناہ اگر پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے تو وہ گناہ اتنا بڑھ جاتا ہے، اللہ اکبر، اب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تقولون فی السرقہ، صحابہ بتاؤ کہ چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمہ اللہ ورسولہ فہی حرام الی یوم القیامہ، اللہ کے نبی یہ بھی حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن يسرق الرجل من 10 ابیات ایسر علیہ من ان یسرق من جارہ، فرمایا کہ کوئی شخص 10 گھروں سے چوری کرے، 10 گھروں سے مال کو چوری کرے، یہ زیادہ ہلکا ہے اس بات سے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے۔ اللہ اب اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بات ایسی ہی ہے، اتنی ہی مضبوط ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر قسم کھا کر کے بات کہے تو ہم فوراً مان لیتے ہیں، اور اگر صادق المصدوق، کائنات کی سب سے سچی سچی مخلوق، کائنات کی سب سے راست گو اور حق گو انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائیں، اور ایک بار نہیں 3 بار قسم کھا کر کے کہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی جارہ بوائقہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قسم ہے اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں، قسم ہے اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں، قسم ہے اللہ کی وہ آدمی مومن نہیں کہ جس کے شر سے، جس کے فساد اور جس کے لب و لہجے سے، جس کے اخلاق سے، جس کے رویے اور طریقے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اس کا پڑوسی اگر محفوظ نہیں تو وہ آدمی مومن نہیں۔ اللہ کے واسطے اس حدیث پر غور کریں کہ قسم کھا کر کے ہمیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم مومن نہیں تو پھر ہمارے ان تمام اعمال کا فائدہ کیا؟ ان تمام کوششوں کا، عبادتوں کا کیا مطلب رہا کہ اگر ہم نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی، چاہے وہ جیسا بھی ہو، کافر بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ معزز سامعین، آگے چل کر کے اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت نازل فرمائی، سورہ نساء آیت نمبر 83 ہے، فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ لے کر کے کوئی آ جائے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ آیت اس کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے، اس خبر کو بغیر تحقیق کے پھیلانا بری بات ہے، بلکہ گناہ کا کام ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو لایا ہے، حدیث کا نمبر 7 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات بھی لوگوں سے سنے بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھانا شروع کر دے، بغیر تحقیق کے۔ یاد رہے آج کل جو معاشرے میں فتنہ اور فسادات ہیں اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے آگے بڑھانے لگا ہے، اور اس میں مسلمانوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مسلمان بھی اس میں آگے ہیں۔ اور پھر اگر سوشل میڈیا کو لے لیا جائے اس میں تو پھر یہ کریلا نیم چڑھا، اور بھی بری بات ہو گئی۔ یعنی منہ سے تو بول ہی رہے تھے، اب سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگ جو ہے 1 سیکنڈ بھی اس خبر پر غور نہیں کرتے، بس آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی اس کے اوپر رکنا نہیں چاہتے، بس آ گئی، ہمیں بات اچھی لگی، اس کو آگے بڑھا دیا۔ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، قرآن حدیث سے متعلق ہے بھی نہیں، اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کیا کسی کی عزت
یا کسی کی جان اس سے غیر محفوظ ہو سکتی ہے، یہ ہم غور نہیں کرتے، آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ کی نظر میں جھوٹا کہلاتا ہے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں جس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں سیدنا سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 39 ہے۔ فرماتے ہیں من حدث عنی حدیثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبین۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی میرے جانب سے ایسی بات سنے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، پھر بھی اس کو آگے بڑھا دے، لوگوں کو بیان کر دے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ایک تو حدیث بولنے والا جھوٹا ہے جس نے ضعیف حدیث گڑھی ہے، جس نے ضعیف حدیث کو آگے بڑھایا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ منسوب کیا ہے، جھوٹ کی نسبت کی ہے، یہ تو جھوٹا ہی ہے۔ لیکن وہ آدمی بھی جھوٹا ہے جس نے جھوٹ بنایا نہیں لیکن جھوٹ کو آگے بڑھایا، جانتے ہوئے جھوٹ کو آگے بڑھایا، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا تم میں سے کسی عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ مجھ پر جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ ہے، عام آدمی پر جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن رسول اللہ پر جھوٹ بولنا گویا شریعت پر جھوٹ بولنا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں متعین کر لے، طے کر لے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج کل ہمارے یہاں علماء سو اور وہ لوگ جو دھڑلے سے ضعیف احادیث سنا دیتے ہیں، اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے گھر کی بات نہیں، ہمارے باپ دادا کی رسم و رواج روایتی باتیں نہیں، یہ کائنات کے امام، یہ قرآن کے ناطق، یہ امام الانبیاء، اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کے ذمہ دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اس کو ہم یوں ہی بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ اس پر تحقیق نہ ہو، اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ جو کوئی شخص اگر میں بھی ضعیف حدیث بیان کرنے لگا ہوں تو میں بھی جھوٹا ہوں۔ ضعیف احادیث جو کوئی بیان کرے وہ آدمی جھوٹا ہے۔ ضعیف احادیث کا پھیلانے کا بڑا نقصان یہ ہے کہ دنیا پھر اس پر عمل کرتی رہے گی، ایک سے دو عمل کرتے رہیں گے، اور پھر اس کو چھپانے اور بتانے کے لیے بہت وقت لگ جائے گا، بہت محنت لگ جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے لوگوں نے کیا کیا ہے، ضعیف حدیثوں کو عام کر دیا ہے۔ صحیح حدیثیں حالانکہ ویسی کی ویسی دھول پڑی ہوئی کتابوں میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی بیان کرنے کو تیار نہیں، ضعیف احادیث کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اپنا اپنا مسلک بچ جائے، اپنا اپنا گروہ اور فرقہ بچ جائے، اور ضعیف احادیث کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں میں عام کر دیتے ہیں۔ اب پھر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان ضعیف حدیثوں کو لوگوں میں آگاہ کرے، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، ان حدیثوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ حدیث قابل عمل ہے ہی نہیں، لائق عمل نہیں، حجت نہیں بن سکتی، دلیل نہیں بن سکتی۔ لیکن اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ ایک آدمی نے جھوٹ کو بویا، اس کا ایک درخت پنپا، اس کے اوپر کئی پھل لگے، اور پھر اس سے کئی جانوروں نے کھایا۔ اب یہ کہاں تک بات چلی گئی ہے، کن کن کو جا کر کے سمجھائیں گے؟ تو اصل میں یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء جو ہے ضعیف احادیث کو بیان نہ کریں، چاہے وہ اعمال سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، احکام و فضائل سے متعلق ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضیلت کے باب میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، نہیں بیان کی جا سکتی۔ فضیلت کے باب میں بھی ضعیف حدیث بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر ہم نے فضیلت بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو دین اور مسجد کی طرف بلانے کے لیے ضعیف حدیث کا سہارا لیا، موضوع من گھڑت حدیثوں کا سہارا لیا، تو گویا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بندوق رکھی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیچ میں لا رہے ہیں، اگرچہ کہ نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لوگوں کو جمع کرنے کی کیوں نہ ہو، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لا سکتے، اور ضعیف اور جھوٹ ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ معزز سامعین، آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی ایک آیت ہے 48، پھر اسی بارے میں آگے چل کر کے آیت نمبر ہے 116۔ ان دونوں میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی جیسی آیت نازل فرمائی ہے، اور وہ بہت اہم آیت ہے۔ ہماری تمام تار دعوتوں کا مرکز، ہماری تمام عبادتوں کے بعد یہ آیت کا سمجھنا ضروری ہے۔
ہماری تمام عبادتوں ریاضتوں، ہماری تمام اعمال، نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، حج، ہمارے ہر عمل سے پہلے اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے، ہر عمل کے بعد اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو کوئی گناہ ہو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ اگر بندے نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ صاف واضح بات ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے چند ایک احادیث بھی سنتے ہیں۔ پہلی حدیث جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی السلسلہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 2867 ہے، 2867 میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین قال اللہ تعالی، ہم اور آپ کے رب فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امید رکھتا رہے گا، غفرت لک علی ما کان فیک، تیرے جتنے بھی گناہوں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کو کس بات کی پرواہ؟ اللہ کو کون منع کرنے والا ہے، روکنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین کو کون ٹوکنے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ لاپرواہ ہے، اللہ کو کوئی بات کی پرواہ نہیں، ولا ابالی، مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تیرے جسم سے نہیں، تیرے سر سے اوپر نہیں، بلکہ آسمان کو چھونے لگ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے گناہوں کی معافی بھی مانگ لے، اللہ گناہوں کے ذریعے آسمان و زمین کی خلا بھر گئی ہے، لہذا تو مجھے معاف فرما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ ذرا غور کریں آگے کا جو جملہ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے بھی گناہوں میں معاف کروں گا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ اب اللہ چاہے تو شرک بھی معاف کر سکتا ہے، اس کو کون روکنے والا ہے؟ اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ پسند نہیں فرماتا۔ ایک طرف تو اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں، اور دوسری طرف اس گناہ کی پرواہ اللہ کرتا ہے۔ یہ گناہ ہی ایسا ہے، یہ گناہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، اللہ کے ساتھ دغا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کھاتا اور پیتا رہے اور گاتا کسی اور کا رہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ جیسے دنیا میں انسان، ایک مرد جو باغیرت ہو، غیور ہو، وہ اپنی بیوی کی ہر غلطی، ہر خطا کو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ہونے والی بے وفائی کو وہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی ہر گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ بے وفائی کو وہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ غیور ہے، انسان کی غیرت سے کروڑوں گنا، ان گنت گنا زیادہ اللہ کی غیرت ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ اگر تو گناہ کرتا رہے اتنے گناہ، حالانکہ ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اللہ نے فرمایا جتنے زمین میں ذرات ہیں، زمین کے برابر، زمین کے ذرات کے برابر، زمین کے وزن کے برابر اگر تیرے گناہوں کا بوجھ ہوگا، پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا، لیکن یاد رہے مجھ سے اس حال میں ملنا کہ گناہوں پر گناہ ہوں، گناہوں کے انبار ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اس میں اللہ تشرک بی شیئا، ان گناہوں کے ڈھیر میں، ان گناہوں کے انبار میں ایک گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میری برابری کسی کو نہ دی ہو، میرے علاوہ کسی کو مشکلوں کا دور کرنے والا نہ مانا ہو، نفع و نقصان کا مالک مجھے ہی سمجھا ہو، بیماری کا دور کرنے والا، بیماری دینے والا مجھے ہی جانا ہو، اور ہر مصیبت پریشانی میں مجھے ہی پکارا ہو، اور ہر معاملے میں مجھ سے ہی فریاد کیا ہو، میرے علاوہ کسی در پر اپنا ماتھا نہ مارا ہو، میرے علاوہ کسی اور جگہ پر تو نے سجدہ نہ کیا ہو، کہیں سے امید، توکل، بھروسہ نہ کیا ہو۔ اللہ نے فرمایا پھر سارے زمین جتنے تو گناہ لائے گا اتنی ہی میں مغفرت لا کر کے تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ معزز سامعین، یہ بڑی اہم حدیث ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔
ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث کا نمبر 5827 ہے، 5827 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جو کوئی بندہ یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف زبان سے نہیں، خالی خولی نہیں، زندگی میں عمل کر کے دکھائے، مرتا مر جائے، کٹتا کٹ جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ ان حرقتا او قتلتا، تجھے آگ میں جلا دیا جائے زندہ، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے کاٹ دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خوب مذمت کی ہے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا 1/3 حصہ شرک میں مبتلا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو توحید کو ماننا چاہتے ہیں، توحید پر آنا چاہتے ہیں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شرک اتنا خبیث گناہ، اور اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنتی بن گئے، بس ہے ہمارے لیے، اتنا کافی نہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے خانوادہ کو، اپنے سسرال والوں کو، ان سب کی اصلاح کریں۔ جہاں ہم دنیاوی ڈیمانڈز کرتے ہیں، دنیاوی ہمارے نخرے ہیں کہ ہمارے سسرال والے ہمارے ساتھ ایسے ہوں، ہمارے سسرال والوں کا تعلق ہم سے ایسے ہو، کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ میرے سسرال والوں کا عقیدہ میرے جیسا ہو؟ ان کا عقیدہ میں جا کر کے ٹھیک کروں، ان کا شرک ختم کروں؟ اور یہ رشتہ اتنا اچھا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، ایسے رشتوں میں بات مانی اور سنی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم سارے ان تعلقات جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کریں، ان کو شرک سے دور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، پھر وہ آدمی اسی پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی ابو ذر نے فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ ذرا مجھے بتلائیے صرف توحید کی وجہ سے آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ اگر اس نے زنا کیا ہو، اگر اس نے چوری کی ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے چوری کی بھی ہو، اگر اس نے زنا کیا بھی ہو، توحید کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ صحابی نے اور تعجب سے پوچھا قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے نبی کیا اس نے چوری کی ہو اور اس نے زنا کیا ہو پھر بھی توحید کی بنیاد پر جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں ایسا ہی ہے۔ تیسری بار پھر انہوں نے پوچھا، چوتھی بار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، ایک دوسری روایت میں ہے او قتل، اس نے قتل کیا، او شرب الخمر، اس نے شراب پی ہو، پھر وہ توحید پر بنا ہو تو جنت میں جائے گا۔ اس کے گناہوں کی معافی کے بعد جنت میں جائے گا، یا اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اس کو معاف کر کے جنت میں آخر کار ڈال دے گا توحید کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی مرتبہ علی رغم انف ابی ذر، چاہے ابو ذر کی ناک کیوں نہ خاک آلود ہو، چاہے ابو ذر کی ناک ہی کیوں نہ خاک آلود ہو، چاہے ابو ذر کی ناک ہی کیوں نہ خاک آلود ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ابو ذر کو کتنا ہی تعجب ہو، اس بات پر کتنا ہی حیرت ہو کہ اتنے کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کے باوجود توحید کی بنیاد پر کیسے جنت میں جا سکتا ہے، چاہے جتنا بھی تعجب ہو، لیکن اللہ اس کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسی جملے کو دہراتے ہوئے چلے گئے، اور جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو کہتے چاہے ابو ذر غفاری کی ناک ہی کیوں نہ خاک آلود ہو، ان کی ناک ہی مٹی میں کیوں نہ مل جائے، یہ ہو کر کے رہے گا۔ یعنی اللہ توحید کی بنیاد میں اپنے موحدین بندوں کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ معزز سامعین، بس آخری بات رکھ کر کے اپنی باتوں کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اس پارے کے آخر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان امرأۃ خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما، چونکہ سورہ نساء ہے تو عورتوں کے بارے میں ایک مسئلہ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا، یا اس سے نفرت کرے گا، یا اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا، اس کو نظر انداز کرنے لگے گا، اگر کسی عورت کو یہ خدشہ ہو جائے
تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے کسی حق سے دستبردار کرے اپنے شوہر کو، لیکن بہرحال شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ نبھائے رکھے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں اور ایک بیوی کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا شوہر مجھے طلاق دینے والا ہے یا مجھ سے نفرت کر رہا ہے یا یہ بات آگے بڑھ جائے گی، تو بیوی کو چاہیے، یہ مثال ہے اور ایسی مثال آگے حدیث میں آئے گی، کہ وہ اپنی باری کا دن اپنے شوہر کو معاف کرے اور کہے کہ آپ جس بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں جائیے، لیکن مجھے طلاق مت دیجیے۔ یعنی جس کو ہماری زبان کہتے ہیں کہ مانڈولی کرنا، کسی بھی مسئلے کو سامنے رکھ کر کے کوئی ایک طریقہ نکالے اور اس مسئلے کے اندر مصلحت ڈالے اور اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے، مانڈولی کر لے، اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ نبھائے، یہ نہ ہو کہ شوہر کے سے دور ہو جائے۔ اور اگر مثال کے طور پر شوہر کی 10 ذمہ داریاں ہیں بیوی کے اوپر کہ وہ گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، نان و نفقہ بھی دیتا ہے، بچوں کا خرچ بھی دیتا ہے، بچوں کی اسکول کا خرچ بھی دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بات سے بیوی اپنے شوہر کو آزاد کرے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ اور میں اچھے انداز میں رہیں گے، اگر چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری میں آپ سے ہٹا دیتی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یعنی کمپرومائز کرے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے۔ آئیے اس کے تعلق سے بہترین حدیث سنتے ہیں، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ ایسی حدیثوں کو غور سے سنیے، کیونکہ اگر خواتین اسلام کو دل و جان سے لگا لیں گے اور ان آیتوں پر، ان حدیثوں کو اپنا مذہب مان لیں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے تو بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ خشیہ سودا بنت زمعہ، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، یہ کون ہیں؟ سودا رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ کس کو معلوم ہے؟ بتائیے۔ سودا رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، مومنوں کی ماں، ہم سب کی ماں ہیں، ہمیں اپنی ماں کا نام ہی نہیں معلوم۔ سودا رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ان کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی ان کو طلاق نہ دے دے، خشیت ان یطلقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلوات اللہ علیہ فلا تطلقنی وامسکنی، اللہ کے نبی مجھے طلاق مت دیجیے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے طلاق دے دیا، نبی کی بیوی ہونے کا جو شرف ہے، جو فضیلت ہے، اس سے میں باہر ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ مجھے طلاق مت دیجیے۔ اور کہا وجعل یومی لعائشہ، اور میری باری، میرا دن میں عائشہ کے لیے ہبا کرتی ہوں رضی اللہ عنہما، آپ میرے دن، میری باری کے دن بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جائیے، لیکن مجھے طلاق مت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، ان کو طلاق نہیں دی۔ فنزلت، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، کتنی پیاری آیت ہے کہ میاں بیوی کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح گزاری کے ساتھ زندگی بسر کریں، صلح کرنے آپس میں، کسی بھی معاملے کے ساتھ، کسی بھی ایک شرط کے ساتھ، کسی بھی ایک وعدے کے ساتھ وہ صلح کر لے۔ اگر بیوی اس کے پاس بہت سارا مال موجود ہے، مہر کا یا اپنے باپ کا دیا ہوا، اگر وہ اس میں سے کچھ اپنے شوہر کو دے کر کے اگر شوہر کے رشتے کو بچا سکتی ہے تو تب بھی وہ ایسا کر سکتی ہے، علماء کرام نے اس کی اجازت دی۔ تو بہرحال آگے اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک جیسے خبیث گناہوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں باقی رکھے توحید پر باقی رکھیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔